سپارہ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 سے آگے پڑھیں گے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاکی اچھی طرح پاک ہو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر میں ہو أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ یا تم میں سے کوئی آیا ہو غائط سے اپنی حاجت سے فارغ ہو کر أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا پھر تم پانی نہ پاؤ تو ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ تو مل لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم پر تنگی کریں. وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور پورا کرے اپنے احسان کو علیکم تم پر. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو تاکہ تم احسان مانو. اس آیت کے پہلے حصے میں ہم نے وضو کے فرائض کے بارے میں پڑھا تھا کہ وضو کے اندر چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے. آیت کے اگلے حصے میں تیمم کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے. تیمم اس امت کی خصوصیات میں سے ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی بھی امت کو تیمم کی اجازت نہیں ملی. جیسے مال غنیمت ہے، قربانی کا گوشت ہے، یہ بھی پہلی امتوں کو کھانے کی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ اجازت ملی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو ملی. آیت تیمم کے نازل ہونے کے بارے میں روایات ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا. ایک سفر تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ تھے اور آپ کی گھر والیوں میں ام المومنین سیدہ عائشہ ساتھ تھی.
اب صحابہ حال تلاش کر رہے ہیں۔ اب ایسی جگہ تھے جہاں پہ نہ پانی تھا اور نہ کو برتنوں میں اتنا وافر پانی تھا کہ وضو کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں حضرت عائشہ کی گود میں۔ لوگوں نے جا کے حضرت ابوبکر سے شکایت کی کہ دیکھیں جی آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، نہ ہم پانی پر ہیں نہ ہمارے پاس پانی ہے، کیسے وضو کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اپنی بیٹی کو جو ہے نا ایسے کچھ باتیں کی۔ اللہ رب العزت نے اس پر آیت تیمم کو نازل فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہونا ایک وجہ بنا آیت تیمم کے نازل ہونے کا۔ اس لیے ایک صحابی نے کہا کہ اے ابو بکر کی اولاد، اس امت پہ تمہاری یہ پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے اللہ نے اس امت پہ بڑی آسانیاں کی ہیں، بڑی برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم حالت جنابت میں ہو، جنابت کا لفظی معنی ہوتا ہے دور ہونا۔ حالت جنابت میں انسان اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، فرشتوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ فرشتے جنبی آدمی سے دور ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ پیشاب والی جگہ سے جو چیزیں نکلتی ہیں، پیشاب ہے، مزی ہے، ودی ہے، منی ہے۔ پیشاب کو تو سارے سمجھتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد بعض دفعہ کچھ قطرے آ جاتے ہیں، اسے ودی کہتے ہیں۔ انسان اپنی بیوی کے پاس ہو، کھیل کود میں کچھ قطرے آ جاتے ہیں احترام سے پہلے، اسے مزی کہتے ہیں۔ پیشاب ہو، مزی ہو، ودی ہو، ان تینوں چیزوں پر استنجا کرے، وضو کرے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ غسل احتلام پر فرض ہوتا ہے، منی کے نکلنے پر فرض ہوتا ہے۔ اب ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو منی وہ ہوتی ہے جو کود کر نکلے اور شہوت کے ساتھ نکلے، یہ تعریف ہے۔ یعنی جب نکلے تو شہوت ہو اور پریشر کے ساتھ نکلے، اسے کہتے ہیں منی۔ اب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ودی نکلتی ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا، مزی نکلتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب احتلام ہوتا ہے، اگر اس میں دو شرطیں پائی جائیں، نمبر ایک شہوت کے ساتھ ہو اور نمبر دو کیا ہے؟ پریشر کے ساتھ ہو، اس کو یعنی کہ کود کر نکلے، اس پر جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَاتَّطَہَّرُوا، تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اچھی طرح، خوب اچھے طریقے سے، جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے وضو میں،
لیکن ناک میں کچی ہڈی تک پانی ڈالنا اور غرارے تک پانی پہنچانا یہ غسل کے اندر فرض ہے، اور پورے جسم میں ایک بال برابر بھی حصہ خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمِن ثَمَّ آتَيْتُ رَأْسِي، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی ٹنڈ کروا کے رکھتے تھے۔ کیوں بھائی؟ کہ تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے سر کے بالوں کا کیا ہو گیا؟ دشمن ہو گیا۔ ٹنڈ کروا کے رکھتے تھے کہ کہیں کوئی بال خشک نہ رہے۔ بال رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ایک عمل تھا کہ فرماتے ہیں کہ فَمِن ثَمَّ آتَيْتُ رَأْسِي۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے كنت رجلا مزاحا، مجھے مزی بہت آتی تھی۔ كنت رجلا مزاحا، مزی بہت آتی تھی، اور میں حضور علیہ السلام سے بھی نہیں پوچھتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میرے گھر میں تھی۔ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کے ذریعے حضور سے پوچھا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خود پوچھا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ وہ استنجا کر لے اور وضو کر لے، اس میں غسل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی سمجھیں کہ عورتوں کو جو ان کے ایام ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کی عادت کے پورے ہونے کے بعد بھی خون بند نہیں ہوتا، پھر خون آ جاتا ہے۔ تو اگر ایسا خون آ جائے تو یہ بیماری کا خون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو روایات کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے تقریباً 11 عورتیں تھیں جن کو یہ بیماری تھی۔ اس کو کیا کہتے تھے؟ ایسی عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ۔ اگر حیض آ رہا ہے، مینسز آ رہے ہیں، اس کا حکم الگ ہے، اور مینسز کا زمانہ ختم ہو گیا پھر بھی بند نہیں ہوا تو یہ استحاضہ ہے۔ استحاضہ یہ ان کی روٹین کا خون نہیں ہے بلکہ یہ بیماری ہے۔ یہ مسائل جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے کسی مفتی کو بتا کے پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ نماز کا مسئلہ ہوتا ہے اور کئی مسائل کا تعلق اسی کے ساتھ۔ استحاضہ کا معنی بیماری کا خون۔ تو اگر استحاضہ آ رہا عورت کو، بیماری کا خون آ رہا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ عورت ہر نماز کے لیے استنجا کرے گی، وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی، اور اس کا یہ وضو جو ہے دوسری نماز تک چلتا رہے گا، چاہے اس میں نماز پڑھے، تلاوت کرے، جو مرضی کرے۔ بس ظہر کے وقت کیا تھا، اب جب عصر کا وقت داخل ہوگا اس کا وضو ختم سمجھا جائے گا، وہ دوبارہ وضو کرے، دوبارہ استنجا کرے، اور پھر جو ہے باقی اعمال کرے۔ جس طرح ایک آدمی کو سلسل بول ہوتا ہے، یعنی اس کو جو ہے نا وہ پیشاب بھی آتا رہتا ہے، قطرے ہی آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ 4 رکعتیں نماز بھی وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا، قطرے بہتے رہتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں سلسل بول، پیشاب کا تسلسل۔ اسی طرح کسی کو ریح کی بیماری ہوتی ہے، اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے استنجا وضو کر کے نماز پڑھے اور دوسری نماز کے آنے تک
تلاوت کرے، نفل پڑھے، قضا نمازیں پڑھیں، چاہے ہوا نکلتی رہے، حکماً ان کا وضو باقی رہے گا۔ یہ اللہ نے آسانی کی ہے۔ لیکن بیمار بننے کے لیے یا معذور کی تعریف کیا ہے؟ معذور کی تعریف سمجھ لیں۔ معذور وہ ہوتا ہے کہ جو وضو کرے اور 4 رکعت نماز نہ پڑھ سکے، کہ اسے پیشاب کا قطرہ آ جائے یا ہوا خارج ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معذور۔ ہر آدمی اپنے طور پر فیصلہ نہ کرے کہ میں معذور ہوں، کسی کو اپنی حالت بتا کے مفتی سے پوچھ لے کہ میں معذور کی حالت میں ہوں یا سمجھے۔ تو فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، 1 اولا سفر یا سفر پر ہو، 2 او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آیا ہو ضرورت کی جگہ سے، پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو۔ یہاں لمس سے مراد خالی چھونا نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ اس کی کیا دلیل؟ لمس کا لغوی معنی ہوتا ہے مس کرنا، چھونا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کون سا معنی ہم مراد لیں گے؟ یہاں سے جماع، صحبت، ہم بستری کا معنی مراد لیں گے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھتے تھے اور حضرت عائشہ حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، حجرہ بہت تنگ تھا، تو آپ علیہ السلام نماز میں اس کو ہاتھ لگا دیتے تھے، ان کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ سمٹ جاتی، پھر حضور سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ تو جب حالت نماز کے اندر لمس سے وضو نہیں ٹوٹتا، غسل فرض نہیں ہوتا، تو عام حالات میں بھی چھونے سے جو ہے نا وہ غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو یہاں لمس سے کیا مراد ہے؟ ہم بستری کریں۔ تو 4 وجہ سن لو، بیماری ہو، حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم پخانہ کر کے آئے ہو، استنجا کی جگہ سے آئے ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا، پھر تم پانی نہ پاؤ تو تم ارادہ کرو صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کا، مٹی ایسی ہو جو کہ کیا ہو بھائی؟ پاکیزہ ہو۔ اب بھائی کس چیز سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا پاکی حاصل کرنے کی، نمبر 2 ضربے لگانا، ایک چہرے کے لیے اور ایک ہاتھوں۔ یہ 3 فرض ہیں کس کے؟ تیمم۔ یاد رکھیں، اگر وضو میں کسی نے وضو کرنے کی نیت نہیں کی، وضو ہو جائے گا لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا، اور اگر تیمم میں اس نے نیت نہیں کی تو تیمم ہی نہیں ہوگا۔ وضو میں نیت کرنا سنت ہے اور تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے نیت نہیں کی تو اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، تو صعیدا طیبا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کی جنس سے جو بھی چیز ہو اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پتھر ہے، سیمنٹ ہے، چونا ہے، اینٹ ہے، روڑا، ان چیزوں پر ضرب لگا کے تیمم ہو سکتا ہے، لیکن لکڑی سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مسجد کی دیوار سے اگر اینٹیں لگی ہے نا، اس سے تیمم نہ کریں۔ کیوں؟ تیمم کرنے سے گناہ چڑھتے ہیں۔
جب بندہ وضو کرتا ہے تو گناہ جھڑتے کہ نہیں؟ تو تیمم وضو کا خلیفہ ہے نا، تو اس سے بھی گناہ جھڑیں گے. اس لیے مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد کی دیوار سے تیمم نہ کیا جائے. کوئی اور جگہ ہو تو سیمنٹ سے بھی تیمم کر سکتے ہیں، لیکن ذرا بچا لو. اسی طرح پتھر سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اور یہ گاچی نہیں ہوتی، گاچی، اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں. اینٹ سے بھی تیمم کر سکتے ہیں. روڑا وغیرہ ہو تو اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے. اچھا، تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التراب طہور المسلم، مٹی مسلمان کے لیے باعث طہارت ہے. مٹی مسلمان کے لیے باعث، کسی بھی امت کو یہ اجازت نہیں ملی. یہ اس امت پہ اللہ کی رحمت. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تم پانی نہ پاؤ تو ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا. فامسحوا بوجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو مس کر لو. وَأَيْدِيكُمْ، کوئی سا خشک نہ رہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو تم ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا اور اس سے اپنے چہروں کو مل لو. وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کو اس سے. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے. وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک صاف کریں. تنگی نہیں اللہ ڈالنا چاہتے، ورنہ اس کے بغیر کام ہی نہ ہوتا پانی کے بغیر. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اپنے احسان کو تم پر. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کی ان آسانیوں پر تم کیا کرو؟ شکر. یاد رکھیں کہ وضو کا اور غسل کا تیمم ایک ہی ہے. صرف اتنا ہے کہ جب غسل فرض ہو تو استنجا کر لے، باقی تیمم کرنا ایک ہی ہے. ایک صحابی کو جنابت کی حالت ہو گئی، انہوں نے مٹی کے اندر جو ہے لیٹنا شروع کر دیا. حال میں اس کو بتایا کہ بھائی جو وضو کا تیمم ہے وہی غسل کا تیمم ہے. کہیں کو میدان مل جائے اور بابے جو ہے اس میں غسل ہی کرنا شروع کر دیں. تو جو تیمم وضو کا ہے وہی تیمم کس کا ہے بھائی؟ غسل کا ہے. کہ مٹی منہ میں ڈالنا شروع کر دیں گے، میں کلی تو کر لوں. حتیٰ کہ اگر بندہ ایسے ہاتھ لگاتا نا تو مٹی زیادہ لگ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اس کو جھاڑ دے تاکہ وہ گردوں کو باہر رہی ہو، پتہ چلے کوئی اور ہی مخلوق نہ آ گئی. تو غسل کا بھی وہی تیمم ہے اور اس کا وضو کا بھی وہی تیمم ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم پر تنگی کرے. ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کریں. ولیتم نعمتہ، اور تاکہ پورا کر دے اپنے احسان کو تم پر. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم احسان مانو.